ہے یہ ہے یہ نہیں چلا. باقی وزیر داخلہ چودھری نثار پریس کانفرنس اس وقت اس کی تیاری کر رہے ہیں. وزیر داخلہ چودھری نثار پریس کانفرنس کریں گے. طویل ایشوز ہیں جن پہ ڈیسیجنز ہوئی ہے. میں ہم نے صرف چند، اور انشاءاللہ ایک دوسرا دور آج سے 8-10 دن بعد ہوگا جب میں کچھ اور میٹنگز پہ میں نے کال کی ہیں، تو پھر آپ کو اعتماد میں لیا جائے گا. جو سب سے پہلے فیصلہ ہوا وہ یہ کہ گزشتہ چند مہینوں سے، بلکہ گزشتہ 1-1.5 سال سے گلگت بلتستان جانے کے لیے NOC کا اجرا ضروری بنا دیا گیا تھا. اس پہ کافی تفصیل سے بحث ہوئی، بات چیت ہوئی، مشاورت ہوئی. گلگت بلتستان کے چیف منسٹر صاحب سے بھی مشاورت ہوئی، ان کا فون بھی آیا. اس لیے اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ایک ایکٹیویٹی آئی ہے، ٹورسٹ کا اگر ایک بوم نہیں تو بہت پرو ایکٹیویٹی آئی ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اس لیے آئندہ چند دنوں میں ایک نیا نوٹیفیکیشن آ جائے گا جس کے تحت گلگت بلتستان ٹورزم کے حوالے سے جانے والوں کے لیے کوئی NOC کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں، ڈپلومیٹس، INGOs، ریسرچ ورکرز اور پروجیکٹ ریلیٹڈ فارنرز جو بھی گلگت بلتستان میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس ضروری ہوگی. میں بالکل 2 منٹ ٹچ کروں گا، آپ نے پھر سوال کرنا ہو تو وہ CNICs یہ ایک بہت مشکل اور بڑا پروٹیکٹڈ کام تھا، اور جو میں بار بار کہتا ہوں یہ نیشنل انٹرسٹ میں کام تھا. ایک ملک کے شناختی کارڈ، ایک ملک کے پاسپورٹ اگر غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں، اور وہ درجنوں کے حساب سے نہیں، سینکڑوں کے حساب سے نہیں، لاکھوں کے حساب سے اجرا ہو اور اس پہ کوئی ایکشن نہ ہو، تو یہ ڈس فنکشنالٹی آف دا اسٹیٹ کا تاثر دیتی ہے. ہم نے پچھلے 3 سالوں میں اس پہ بہت کام کیا ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میڈیا کی اس میں بہت زیادہ ہمیں سپورٹ رہی ہے. گزشتہ 3 مہینوں میں جو فگر تھا بلاکڈ شناختی کارڈ کا وہ 3.5 لاکھ تک، 3,53,000. اس پہ بہت مشاورت ہوئی. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس میں کئی پاکستانیز بھی کسی نہ کسی حوالے سے، ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا، ان کے پاس شجرہ نسب نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں تھی، تو کئی پاکستانیوں کے، بلکہ بہت سارے پاکستانیوں کے بھی کارڈ بلاک ہوئے. ہم نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا، اور اس میں قومی اسمبلی کی جو کمیٹی ہم نے بنائی اس میں ان تمام معزز حضرات کا بہت کردار ہے. میڈیا کی بہت ساری انپٹ ہے اور بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں. اس کے نتیجے میں 1,74,000 کارڈز کنفرمڈ ایلینز کے پائے گئے کہ غیر ملکی ہیں، انہیں کینسل کیا جاتا ہے. سو وہ کینسل کیے جا رہے ہیں. مگر ان لوگوں کو بھی گنجائش دی جا رہی ہے کہ وہ اپیل کر سکتے ہیں. کارڈز ان کے کینسل ہو گئے 1,74,000 ہماری تمام ڈاکومنٹیشن اور پروف کے مطابق. ایک بہت بڑی تعداد ہے. ہم 33,000 پاسپورٹس کینسل کر چکے ہیں. کہیں ایک بھی اپیل نہیں آئی کہ نہیں میں پاکستانی ہوں. بہت بڑی تعداد. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان 1,74,000 میں 3,500 وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہ جو ہماری مہم چلی ہے جعلی شناختی کارڈز کے حوالے سے، 3,500 نے از خود والنٹیرلی اپنی شہریت واپس کی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں، کسی ایک شخص نے واپس نہیں کبھی کی. اور اس میں میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ وہ جو ہماری مہم چلی اس میں میڈیا کا بہت عمل دخل تھا. 10,000 اس میں ایسے شناختی کارڈ ہولڈر بھی ہیں
جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہوا ہے ایز افغانس POR کے تحت، انہوں نے ڈائریکٹلی اور ساتھ شناختی کارڈ بھی لیے ہوئے ہیں. سو ان کا خود پروف ہے کہ میں افغان ہوں، اور انہوں نے شناختی کارڈ ظاہر ہے جعلی طریقے سے. سو اس میں وہ 10,000 بھی شامل ہے. ایک 1,56,000 شناختی کارڈ اور 440 شناختی کارڈ بحال کیے جا رہے ٹیمپرریلی. ان 3,53,000 میں ان کو ٹیمپرریلی ان بلاک کیا جا رہا ہے. اور جو میں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹیشن ان کے پاس ہو وہ پروف لے کے آئیں، ان کے پرماننٹلی ان بلاک کیے جائیں گے. آج کے بعد، اور یہ پالیسی ڈیسیجن ہے، کسی شخص کے بارے میں شک ہو یا ڈاکومنٹیشن بھی ہو بلیک اینڈ وائٹ، اس کا کارڈ بلاک نہیں کیا جائے گا، پہلے اسے نوٹس دیا جائے گا. یہ جو ہم سال سے نادرا میں چل رہی تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ میں نے ایز منسٹر فار انٹیریئر ایک اپنے لیول پہ کوشش کی ہے کہ آئندہ یہ شکایت نہ ہو. سو آج سے یہ مکمل پابندی ہے کہ کسی کے حوالے سے ڈاکومنٹیشن بھی ہے تو اس کا کارڈ بلاک نہ کیا جائے، بلکہ اس کو نوٹس دیا جائے اور اس کو موقع دیا جائے کہ جو کچھ ڈاکومنٹیشن یا پروف نادرا کے پاس ہے اس کو وہ ڈس پروف کرے. سو ایک طرف ہم بہت ہول ہاگ جعلی شناختی کارڈ اور جعلی شہریت، جعلی پاسپورٹس کے خلاف اپنی مہم جاری رکھے ہیں، مگر دوسری طرف جو تکالیف یا مشکلات یا مسائل سامنے آ رہے ہیں ہم ان کو ایڈریس کرنے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج سے چند مہینے پہلے ایک فیصلہ میں نے بطور وزیر داخلہ لیا. مجھے کچھ رپورٹس آئیں کہ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ایک شیمفل انڈسٹری قائم ہے پاکستان میں، اور جو ڈپارٹمنٹس اور جن اداروں کی ذمہ داری ہے شاید وہ اس انداز سے وہ کام نہیں کر رہے. تو میں نے بڑی ایفرٹس کے بعد اس جرم کو FIA کے سکیڈول میں ڈلوایا حکومت کی منظوری سے، اور پچھلے چند ہفتوں میں اس میں بڑی پرو ایکٹیو پرفارمنس دیکھنے میں آئی ہے. میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ 1-2 دنوں میں دوں گا. کچھ میڈیا میں ویسے بھی آتا ہے جب یہ چھاپے لگتے ہیں، مگر جو چند ڈاکٹرز، ان کے فیسیلیٹیٹرز، ان کے فائنینسر کو جو کردار ہے وہ شیمفل ہے، وہ تضحیک ہے انسانیت کی. مگر اس میں جو پیسہ ہے وہ انبلیویبل ہے، اور وہ پیسہ بدقسمتی سے اس سے نہیں لیا جا رہا جسے وہ تو بڑا تھوڑا سا اس میں جو مڈل مین ہے وہ لے رہے تھے، یہ ڈاکٹرز لے رہے تھے، اور یہ ایک انڈسٹری تھی. اس کو ہم بہت پرو ایکٹیولی آگے بڑھائیں گے. اور آج سے ہم موو کر رہے ہیں ایک اور ایشو، اور وہ ہے فوڈ ایڈلٹریشن. اس کو میں چاہتا ہوں کہ FIA کے سکیڈول میں شامل ہو. پہلے مرحلے میں ہم جو امپورٹڈ فوڈ سٹف ہوتا ہے وہ FIA کی سکیڈول میں شامل کرنے لگتے ہیں. اس کا ہے پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول ایکٹ. یہ پاکستان کا قانون ہے. ہم اسے باقاعدہ آج سے موو کر رہے ہیں حکومت پاکستان کو، لاء ڈویژن کو، کہ اس کو FIA کی سکیڈول میں شامل کیا جائے. اس وقت جو شواہد اور حقائق ہمارے سامنے ہیں کہ امپورٹڈ فوڈ سٹف کے حوالے سے جو ملک، چاکلیٹس، ٹافیز، یو نیم اٹ، ان میں سے اکثر ایکسپائرڈ ہوتی ہیں. ان میں سے کئی ٹاکسک ہیں، اتنی وہ پرانی ہو گئی ہیں، اور کہیں اور استعمال وہ پاکستان بھیج دیتے ہیں. چیک کرنے والے ادارے اس کو چیک نہیں کرتے. یہ پاکستان کے عوام سے ایک دشمنی ہے، دشمنی سے بھی بڑھ کے ہے، جان بوجھ کر
اور اس کو ہم خوراک کہتے ہیں، فوڈ سبسٹنسز، تو اس کو ہم شامل کریں گے اور آپ دیکھیں گے. مگر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ باقی ادارے اپنا کام کریں. یہ صرف امپورٹ آف فوڈ اسٹفس اینڈ ڈسٹریبیوشن، ہم فی الحال سے ہماری اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے. میں ایف آئی اے کو اتنا نہیں پھیلانا چاہتا جتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. ایف آئی اے کے اپنے لمیٹیشنس ہیں. تو ڈسٹریبیوٹرز کے حوالے سے ڈسٹریبیوٹرز کی ذمہ داری ہوگی، اور میں آج سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی امپورٹڈ فوڈ اسٹف آتا ہے، یہ امپورٹرز کی پہلے ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد ڈسٹریبیوٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوڈ اسٹف اٹس ان ملینز آف ڈالرز، وہ اس پہ کوئی ہیلتھ ہیزرڈ نہ ہو، وہ ایکسپائرڈ نہ ہو، وہ ہیومن ہیلتھ کے خلاف نہ ہو. مجھے امید ہے کہ آئندہ 1 مہینے میں اس سلسلے میں جو قانونی مراحل ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ایک بڑی واضح مہم جو ہم نے ہیومن ٹرانسپلانٹ آرگنز کے حوالے سے کی ہے، اسی طرح اکراس دا کنٹری ہم ایڈلٹیشن کے حوالے سے کریں گے. پہلے مرحلے میں امپورٹڈ فوڈ اسٹفس، اس کے بعد پروونس سے مل کے ہم اس کو بڑھانا چاہیں گے جو روزمرہ کی فوڈ اسٹفس ہیں، مگر وہ دوسرا مرحلہ ہوگا اور اس میں صوبوں کی مشاورت اور منظوری شامل ہوگی. ہم کوئی صوبہ نہیں چاہے گا تو ظاہر ہے کہ ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے، مگر یہ عوام کی صحت کا مسئلہ ہے. عوام جب پیسہ دیتے ہیں کسی چیز کے لیے تو پھر اس کے لیے ان کو صحیح فوڈ اسٹف بھی ملنا چاہیے. میں نے ایک اور میٹنگ میں پچھلے تقریباً 2 سال سے لگا ہوں، میں اس پہ آج تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مجھے ہر طرف سے یہ انپٹ آتی ہے کہ یہ جو ٹاورز ہیں، یہ اس کو کون سے ٹاورز کہتے ہیں، موبائل ٹاورز، یہ جی، اور وہ جو ہیں جو بھی شعاعیں ہیں وہ ٹاکسک ہیں، کینسر ریلیٹڈ ہیں. میں آج اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں نے اس پہ بڑا کام کیا، میں نے ایک کمیٹی دی، مگر اس کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز تو نہیں، جو ان پٹ دی تھی وہ مکمل نہیں تھی. سو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کانفرنس بلائی جائے اور آپ کو بھی بلایا جائے. دیکھیں، یہ ٹاورز اسکول کے اندر ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر ہیں، سب سے زیادہ ولنریبل بچے ہیں، کنجسٹڈ ایریاز میں ہیں. جو لوگ اس کے پیسے لے رہے ہیں، کرایہ لے رہے ہیں، وہ تو لے رہے ہیں، باقیوں کو کیا قصور ہے؟ میں جو سیلر کمپنیز ہیں ان کی بالکل ان کی کام میں کوئی نہ مداخلت کروں گا، نہ کوئی بلا جواز رکاوٹ ڈالیں گے ہم، مگر اس ملک کے عوام کی جو صحت ہے اس پہ کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہو اس کو روکنا حکومت پاکستان کا کام ہے. جب ہم نے ان رجسٹرڈ سمز کے خلاف کارروائی کی تو ساری سیلولر کمپنیز نے دھمکی دینے شروع کر دی کہ ہم نے $6 بلین یہاں خرچ کیا ہے، ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو میرا ان کو جواب تھا، اور یہ پرائم منسٹر بھی اس کے گواہ ہیں اور فائنانس منسٹر بھی. میں نے کہا ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، اس حکومت کے لیے ہماری سیکیورٹی سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں. وہی ہوا، پھر 9 کروڑ سمز، ان ویریفائڈ سمز کینسل ہوئیں، کسی کے کاروبار پہ کوئی قدغن بھی نہیں لگی. اور آج الحمدللہ 2 سال ہونے لگے، 7 سال سے معاملہ لٹکا ہوا تھا. 3 مہینے میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے اس پہ عمل درآمد کرایا، اور آج تقریباً 1.5 پونے 2 سال ہو چکے ہیں. کوئی کسی ان رجسٹرڈ سم کے حوالے سے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی کوئی شکایت نہیں آئی. سو اس حوالے سے بھی میں یہاں اسلام آباد میں ارادہ یہ ہے کہ ہم تمام پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو بلائیں، انوائرمنٹ ہیلتھ والوں کو بلائیں، آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل والوں کو بلائیں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کو بلائیں، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر والوں کو بلائیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو بلائیں، ایف آئی اے تو ہوگا، سی ڈی اے ہوگا، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ اور میڈیا کے دوست. آپ کے سامنے یہ ساری اس کو ایک سیمینار کی ہم شکل دیں گے اور اس کو ہم منتھ کی انجام تک پہنچائیں گے، اور اس کو بھی پھر ہم
FIA کے اسکیڈول میں لے کے آئیں گے. خلانی اینڈ کالیا ایک اتنا بڑا کیس ہے جس کا کوئی حساب, مطلب اٹس انبلیویبل. مجھے بڑی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بڑی ان ایکوریٹ باتیں ہو جاتی. یہ 2004, 2005, 2006 کا کیس ہے. 2007 پہ اس پہ حکومت پاکستان نے کارروائی شروع کی اور پھر چوروں سے مل کے اس کارروائی کو ختم بھی کر دیا. ریکارڈ بھی غائب اور ایکویٹل بھی ہو گئی سب کی. امریکہ میں جا کے یہ پکڑے گئے, یہاں آ کے they were acquitted. جب امریکہ میں الطاف کو سزا ہوئی تو میں نے اس کا نوٹس لیا. یہ میرے دور کا کیس نہیں ہے. کہا گیا تھا کہ ایک ایڈیٹوریل میں آیا کہ پریویس انٹیریئر منسٹر نے بھی ٹال کلیمز کی اور میں نے بھی کی. میں نے کوئی ٹال کلیمز نہیں کی, اگر کوئی ہیں تو مجھے بتائیں. میں نے اس کو ریوائیو کیا اس کیس کو, اور جب میں نے پہلے ریوائیو کیا تو مجھے بتایا گیا کہ اس کو کوئی پروف نہیں ہے, سب پروف ڈسٹروائے ہو چکا ہے. میں نے ایک نئی ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی اور بہت سارا پرانا کیس کہاں سے نکالا ہے وہ فی الحال میں نہیں بتا سکتا. جب یہ چیز سامنے آئے گی تو پھر آپ کو بتاؤں گا. صرف 2005 سے لے کر 2008 تک, اور میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ کیس کورٹ میں اکوٹ ہو چکا ہے. ہم نے ایک اور اینگل سے, کیونکہ پھر ہمارے پہ الزام لگا ڈبل جیپٹی کا کہ جی 2008 میں یہ کیس تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور اکوٹ ہو چکا ہے, تو یہ دوسری دفعہ کیس کس طرح. تو ہم نے اسے ایک اور اینگل سے, جو لوگ ڈیفراڈ ہوئے ہیں ان کی طرف سے, صرف 2005 سے 2008 تک 100 بلین روپیز, 100 ارب روپیہ پاکستان سے باہر نکالا گیا تھرو ون جی اینٹیٹی. تھینک یو. اور کتنی ہیں اس کے علاوہ ہیں. ہم نے FBI کو اس میں فائنینشیل اسسٹنس کے لیے لکھا ہے, USA. ہم نے نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ کو لکھا ہے اور ہم اس کو فالو اپ کر رہے ہیں. ہم نے یہاں بہت سی, اور آؤٹ آف نو ویئر FIA نے 14 لاکھ ٹرانزیکشنز کا پروف نکالا ہے. 14 لاکھ صرف 3 سالوں کا. یہ جو بہت سارا اور نکلنا ہے, اور اس میں جو سینٹرل اینٹیٹی ہے باہر کی, وہ الزرونی کمپنی ہے بیسڈ ان دبئی, ان کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. تو اس پہ کافی پیش رفت ہوئی ہے. کام بہت ٹائم کنزیومنگ ہے, بڑا اس پہ کام کی ضرورت ہے, مگر بہت سارا پروگرس ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس پہ مزید پروگرس ہوگا. پیٹرولیم لیوی, بہت ساری کیسز میرے نوٹس میں آئے کہ پیٹرولیم کمپنیز اربوں یہاں کماتے ہیں, مگر پیٹرولیم لیوی کے مد میں جو ان کا دینا ضروری تھا وہ سال سے نہیں دے رہے تھے. FIA کو اسے انوالو کیا. پچھلے 1 سال میں 2.48 ارب روپے, اور ہمیں پیٹرولیم منسٹری نے نہیں کہا, فائنانس منسٹری نے نہیں کہا, یہ از خود 2.5 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کے جمع ہو چکے ہیں نیشنل ایکسچیکر. یہ سابقہ ادوار کی بات ہے, اور اس پہ مزید کام جاری ہے. انشاءاللہ اربوں روپے اور بھی ریکور ہوں گے. ہمارے نوٹس میں آیا ہے اور اس پہ بھی آج سے کام شروع ہو رہا ہے کہ پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنیز جب وہ اجازت انہیں چاہیے ہوتی ہے ایکسپلوریٹری ویلز کی انوگریشن کی, میں اس کی تفصیل فی الحال نہیں جانا چاہتا, آج ہی اس کا فیصلہ ہوا ہے, اس پہ اربوں ڈالرز کی ہیرا پھیری ہے. جو حکومت پاکستان کو پیسے ان کو دینے چاہیے تھے کنٹریبیوشن, وہ نہیں دی گئی. یہ بھی انیشیٹو منسٹری آف انٹیریئر اور FIA کا ہے. اور اربوں ڈالرز, میں اربوں روپے کی بات نہیں کر رہا, اربوں ڈالرز are due to the government of Pakistan over the last many years which have not been paid. آج FIA کو اس پہ ہدایت کر دی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ دنوں اور ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کاروائی ہوگی. کئی اور چیزیں بھی ہیں, میں اس پہ زیادہ تفصیل پہ نہیں جانا چاہتا. کچھ جو اہم آج فیصلے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ہیومن ٹریفکنگ, یہ جو ہمارا بارڈر ہے ود ایران, بارڈر ود افغانستان,
مگر ہیومن ٹریفکنگ جو زیادہ ہوتی ہے وہ افغانستان ایران کے ساتھ بارڈر جی سارا تقریباً 1000 کلومیٹر ہے. اس پہ ہم نے بہت سی کارروائی کی ہے. جو ہیومن ٹریفکرز ہیں پچھلے 1.5 سال میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے لوگ نہیں پکڑے گئے جتنے ہم نے پچھلے 1.5 سال میں پکڑے ہیں. آن دی انیشیٹو آف دا منسٹری آف انٹیریئر ہم نے چن کے غیر ملک سے اٹھا کے لوگ بند کیے ان کو. ریڈ بک کو ایکٹیویٹ کیا ہے. جو لوگ باہر سے آتے ہیں اللیگل ان سے ہم پوچھتے ہیں آپ کو بھیجا کس نے, پھر ہم ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو مجھے کہنا تو شاید نہیں چاہیے مگر مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ اس میں گجرانوالہ ڈویژن وہاں یہ جو ہیومن ٹریفکرز ہیں جو ایجنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ کانسنٹریٹڈ ہیں. ہم نے بہت سارے پکڑے ہیں. آئندہ 3 مہینے دیکھیں گے کہ ایک ایک کو نکالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو باہر بھاگے ہوئے ہیں ہم ان کے پاسپورٹس کینسل کر رہے ہیں, CNICs کینسل کر رہے ہیں. ہم فورن کنٹریز کو لکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو پکڑیں اور ریڈ وارنٹ کے ذریعے ہم کو واپس لے کے آئیں. یہ پاکستان کی بے حرمتی ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ میں جب پاکستان کا نام آتا ہے اور ہمارے بے گناہ اور معصوم لوگ غیر ملک میں جا کے ذلیل و خوار ہوتے ہیں, یہ پاکستان کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے. ان بیچارے لوگوں کی تو یقیناً ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. وہ بیچارے زیادہ جانتے نہیں ہیں. وہ اپنی زندگی کا جو پیسہ ہے پونجی اکٹھی کر کے باہر جاتے ہیں. اس کو روکنا ہے اور انشاءاللہ ہم روکیں گے. بہت ساری رکاوٹ ہو چکی ہے, اس کو ہم روکیں گے. آخری ایشو اور اس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے سوال کس پہ کرنا ہے. میں زیادہ سے زیادہ آپ کو لمبی کہانی دے کے ڈائیورٹ کر سکتا ہوں. میں نے سرفراز صاحب کو کہا کہ بہتر نہیں ہے کہ میں یہ کر کے اٹھ جاؤں, تو انہوں نے کہا یہ سارے آپ کے دوست ہیں, یہ بہت شور شرابہ کریں گے. تو میں آخری پوائنٹ میں پہلی بتا دوں کہ الطاف حسین کے حوالے سے جو ریڈ وارنٹ ہم نے اثر 9 بھیجنے تھے اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم نے اس پہ بہت ہائی پروفائل اور سینئر لیگل ایکسپرٹس لگائے ہیں. وہ شاید 12 یا 15 مئی کی تاریخ تھی. ہم 1 مہینہ ان سے اور مانگ رہے ہیں کچھ ڈاکیومنٹیشن کیونکہ ہمیں صوبوں سے لینی ہے. ابھی وہ انکمپلیٹ ہے. انشاءاللہ 15 جون سے پہلے یہ ریڈ وارنٹ جاری ہو جائیں گے انٹرپول کو, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو لیگل ایسپیکٹ ہے وہ بالکل بہت اسٹرانگ اور مکمل ہوگا. بہت شکریہ جی. سرفراز صاحب بچائیں مجھے. مہربانی. میں آپ سے اپنے تعلق باہر رکھنا چاہتا ہوں. 10-12 روز سے پورا ملک جو ہے کہ جہان میں مبتلا تھا, اور کیا وجہ تھی کہ ڈان لیکس پہ جو تنازع تھا یہ ختم ہونے میں دیر اتنی لگی؟ کیا اس کی کوئی وجوہات ایسی ہے جو آپ بتانے کے لیے تیار ہیں؟ ڈان لیکس پہ کوشچن لے رہے ہیں اکٹھے سارے. چلے ڈان لیکس پہ سارے کوشچن ہم پین دو جی بولیں جی بولیں, ٹائم بہت تھوڑا ہے. چوہدری صاحب یہ مطالبہ کیا گیا ہے لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے کہ جو اوریجنل رپورٹ ہے وہ سبمٹ کی جائے پارلیمنٹ میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ جسٹیفائیبل ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور اس سے چونکہ پھر آپ دوسرا یہ آپ نے ایف آئی آئی کے اسکوپ کو بڑھا رہے ہیں کہ یہیں آپ اس کا نارمل کریچر چینج کر کے ایف ایس ایف تو نہیں بنانے کا ارادہ؟ صاحب یہ بتائیے گا ڈان لیک پہلے تو حالت کے ساتھ آپ نے ساری منسٹری کی ایفیشنسی رکھی, لوگ بھی شور سننا چاہ رہے تھے. سر یہ بتائیے گا کہ ڈان لیکس کا معاملہ سیٹل ہو گیا, دیٹ واز سرپرائز, بہت اچھا ہوا. لیکن کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے, کمیٹی کی طرف سے نامزد ہوئے, ریسپانسبلٹی فکس کی گئی, تو انہیں صرف عہدوں کے سے ہٹانے کی حد تک کیوں گورنمنٹ محدود رہی ہے, مزید کارروائی کیوں نہیں کی؟ روج ایسا جی میرا یہ کوشچن ہے کہ ڈان لیکس کے اوپر جو رپورٹ ہے کب منظر عام پہ آپ لائیں گے, اور کیا وہ نام جو آدمی کی طرف سے دیے گئے تھے وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں؟ اچھا سر یہ بتا دیں صاحب, یہ بتا دیں سر جی سر زہر قاتل جو نس نس میں بس کیا
انجام وفا کیا ہوگا؟ اس کی ایلیبوریشن بھی کر دیں یار ذرا سلیس اردو میں تاکہ میں سمجھ سکوں یار. سر یہ ایک حکومت کے ماتحت پرائم منسٹر کے ماتحت ایک ادارے کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا, اس پہ سر پوری دنیا میں شور مچا, اس کے حوالے سے کوئی بات کریں کہ کیوں ایسا ہوا اور آئندہ اس کو کس طرح روکا جائے گا. ایک ماتحت پرائم منسٹر کے ماتحت اس کے خلاف سامنے یہ بتائیے گا جب پرویز رشید صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ وہ خبر روکنے میں ناکام رہے, اس وجہ سے انہیں اس وقت ہٹایا گیا. اب جو 3 مین ملزم جن کے بارے میں یہ بات سامنے آئی اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں کہ ان میں سے خبر پلانٹ کرنے کا کون ذمہ دار تھا اور خبر نہ روکنے کا کون ذمہ دار. سر ان کا فیوچر کیا ہے, پروسیڈنگ کے اگینسٹ کیا ہوگا؟ آپ ذرا یہ آپ ذرا نوٹ کر لیں کہ میں آپ سے نظریں نہیں ملا رہا. یہ کس نے کہا ہے؟ صاحب آپ کی ٹویٹ کے میں سن رہا ہوں جی, آپ بولیں. ڈان لیگز کے اوپر ہو رہے ہیں, میں تھوڑا سی ایک سچویشن ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, کوشچن کم اور سچویشن زیادہ ہے. مجھے چودھری نثار علی خان جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ اگر آئی جی اسلام آباد کا PRO وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن جو وزیر داخلہ نے جاری کیا ہو وہ ریجیکٹ کرنے کی ٹویٹ کرے تو یہ فرمائیں کہ وزیر داخلہ جو نثار علی خان اس PRO کے بارے میں کیا کریں گے؟ ایک تو یہ بتائیں. دوسرا یہ بتائیں چوہے صاحب کہ سجن جنرل کے بارے میں بہت ساری ابہام پایا جاتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر نواز شریف سے آ کے ملے تھے, جس کی وجہ سے شاید جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شاید ناخوش تھی. کون ملے تھے؟ سجن جنرل جو انڈین بزنس مین. کیا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی تھی؟ آپ انڈین منسٹر فی الحال ڈان لیگز پہ چلیں جی. سر آپ نے بڑی اچھی اپنی اس کی منسٹری کے بارے میں بتایا سارا کچھ, وہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز تھے خاص طور پہ فوڈ والا اور دوسرے سارے. سر ڈان لیگز کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ تجسس ہے, ہر بندہ پوچھتا ہے کہ جب رائٹر کو لکھنے والا کو کچھ نہیں ہوا, جب شائع کرنے والی اخبار کو کچھ نہیں ہوا, تو پھر PIO کو کس جرم کی سزا ملی اور بات کروں. جوئی صاحب سر سوال سر جوئی صاحب جو صورتحال پیدا ہوئی تھی سرفراز صاحب کوشچن نہیں ہے, کمپلیمنٹ ہے سر. جوئی صاحب گورنمنٹ سر صورتحال پیدا ہوئی تھی جوئی صاحب سر جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس میں سر کردار سر کسی آپ کی بڑی کوشش کی نرم کرنے کے لیے جو کنفیوژن تھی سب سے دور سر کیسے کیا گیا؟ کیا چیز گورنمنٹ سر جو صورتحال تھی ڈان لیگز پہ عسکری قیادت اور گورنمنٹ کے درمیان سر گورنمنٹ کو جب بھی مشکل میں پھنستی ہے تو چودھری نثار علی خان آ کے ان کو اس مشکل سے نکالتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ آپ کی جو کاوش تھی اس کے علاوہ کون کون اس میں شامل تھے ان کے آپس میں قومی سلامتی کے حوالے سے کیا معاملات صاحب یہ شک نہیں ہے کہ بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. آپ کی مسلسل میٹنگ ہو رہی ہے اور یقیناً مشکل میں تھی, میں سن رہا ہوں. ڈان لیگز سے بڑا اہم ایشو تھا. تو سر پہلی بار کسی عسکری ادارے نے جو ہے اپنا ٹویٹ واپس لیا ہے, یہ یقیناً سول گورنمنٹ کی جیت ہے اور اس میں آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس میں بتائیں کہ کیا اب آئندہ جو آنے والی چیزوں میں سول اور ملٹری ریلیشن جو ہم کیسے رہیں؟ ٹھیک ان سے اتنے سوال کرائیں کہ یہ تھک جائیں اور میرے جواب دینے کی گنجائش ہی نہ ہو. قومی سلامتی کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ قومی سلامتی کے اوپر یہ جو ہے ضرب کاری گیا ہے, تو اس حوالے سے جو بھی معاملات کیا کیے جا رہے کیا ان جو اس میں کردار تھے ان کو معاف کر دیا. میں سمجھ گیا کسی کے ہاتھ میں ہے کہ ڈان لیگز کے اس انتہائی اہم ایشو کے اوپر
7 माह लगे, आपकी गुफ्तगू बार बार चैनल ने दिखाई कि जी 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ रही है, 2 हफ्ते में रिपोर्ट आ रही है, तो जो 7 माह लगे हैं ये 2-3 हफ्तों में काम खत्म नहीं हो सकता? सर चौधरी साहब इधर मैं इससे पहले के जवाब एक मिनट मेरे भाई, इससे पहले मैं जवाब दूं, ये आप निकालें यार, ये कहां से निकाल लिया कि मैंने कहा कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते निकालें और मुझसे शेयर करें और उसकी हम तशहीर करेंगे। डोंट कोट मी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जी, और मेरे सामने खड़े हो गए तो ना मुझे गलत कोट करें ना यार। सर ये बता दें कि इस दिन फवाद ने वो सिफारिशात के तहत हुक्मनामा जारी किया था, आपने ये कहा था कि वो मजाज ही नहीं है कि वो जारी करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करेगी। उस नोटिफिकेशन में और अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या उसमें सिर्फ परवेज रशीद साहब का नाम ऐड करना था या कुछ और भी? शुक्रिया जी। मैं सॉरी मैं एक इनकी बात आप चौधरी साहब ये बता दें मरियम बीबी का किरदार था इस सारे मामले में या नहीं था? उनको बचाने में कामयाब हो गए काजर हुकूमत? थैंक बहरिया टाउन में वाकया था, उसमें कुछ लोग जो है उनकी जान गई और सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे, उसकी अभी तक एफआईआर नहीं, जिस हवाले से पहले। बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूं कि कुछ और दोस्त भी, वरना मैं सुनता जाता, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर जिस तरह डॉन लीक्स का मसला बहुत तवालत पकड़ गया, ऐसी आपके सवालों का सिलसिला भी, तो आपके सवालों पे 20 मिनट लगे तो मुझे जवाब देने में तो 1 घंटा लगेगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। देखें, सबसे पहले तो हकाइक भी हम सब बात करें। ये इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बना दिया गया, और हुकूमत को अगर कुछ छुपाना होता तो पहले एक कमेटी, उसके बाद एक बड़ी कमीशन बनाया गया, और इस कमीशन में तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, सारे बाइज्जत और सीनियर लोग थे। आप लोग एक इंतहाई अहम पिलर हैं ऑफ द स्टेट। खुदा के लिए चंद चीजें अपने प्रोफेशन की जिम्मेदारियां बजा लाते हुए उसको सामने रखें। सिविल मिलिट्री रिलेशंस का तमाशा नहीं लगाना चाहिए। सिविल मिलिट्री रिलेशंस एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में। सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में बहुत मसाइल और मुश्किलात हैं, अवाम को मुश्किलात हैं, मुल्क को मसाइल को मुश्किल, अवाम को और मुल्क दोनों को मसाइल और मुश्किलात हैं। उस पे सियासत करें, उस पे बयानबाजी करें। सिविल और मिलिट्री के जो तल्लुकात हैं उसका तनाज़ुर सियासी नहीं है, उसका तनाज़ुर कौमी है। ये इंतहाई हिसास एरिया है, उस पे न ही हैजान अंगेजी की जरूरत है, न ही बिला जवाज इज़हार ख्याल की जरूरत है, और न ही ड्रामाबाजी की जरूरत है। डॉन लीक्स में अगर हुकूमत को किसी शख्स को, किसी फर्द को या किसी ग्रुप को बचाना होता, छुपाना होता, तो इस पे 2 कमिटीज ना बनती। डॉन लीक्स की रिपोर्ट जो सामने आई वो मुत्तफिका रिपोर्ट थी। मुकम्मल कंसेंसस था। जब वो उसका ऐलान होने लगा तो कुछ थोड़े बहुत मसले आए। वो मसले प्रोसीजरल थे। जो ऑर्डर पीएम ऑफिस से निकला वो पीएम ऑफिस ऑर्डर था तमाम मिनिस्ट्रीज को। उसकी तशहीर नहीं होनी चाहिए। जब उसकी तशहीर हुई तो एक गलत फहमी पैदा हुई, और फिर गलतफहमी के बाद उस गलतफहमी में मजीद इजाफा हुआ।
کل اس کی ریکٹیفیکیشن اس طرح ہوئی ہے کہ جو نوٹیفیکیشن منسٹری آف انٹیریئر کو کرنا تھا وہ منسٹری آف انٹیریئر نے کیا, اور وہ منسٹری آف انٹیریئر کا نوٹیفیکیشن ہو بہو وہ تھا جو کمیٹی کی کنسنسس رپورٹ تھی آف ریکمنڈیشنز. میں نے بار بار کہا ہے, ڈار صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جو تمام ریکمنڈیشنز ہیں کمیٹی کے وہ پبلک کیے جائیں گے. وہ کل پبلک ہو گئے. وہ ہو بہو وہی الفاظ ہیں جو کمیٹی نے یونینیمسلی حکومت کو ریکمینڈ کیے. اب اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کس کی ذمہ داری زیادہ تھی کس کی کم تھی, یہ بحث تو ان اینڈنگ ہے. مگر حکومت کی اس سے زیادہ اور اس میں لارج ہارٹیڈنس, کمٹمنٹ اور ٹرانسپیرنسی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے ایک اوپن اینڈڈ فل پاورڈ کمیٹی بنائی جس نے ایک ایک چیز, قوائف, شواہد, حقائق اس کمیٹی میں پیش کیے گئے. 7 مہینے اس کو لگے. اگر کسی لیول میں بھی حکومت نے انٹرونشن کی ہو کسی ایک شخص کے ساتھ کسی حوالے سے بھی, ہمیں تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہ رپورٹ آ کب رہی ہے, اس پہ کیوں نہیں فوکس کیا جاتا. جو غلط فہمی پیدا ہوئی جس دن پی ایم آفس سے ریفرنس آیا یا آرڈر آیا, وہ پروسیجر تھی, سبسٹنس کی نہیں تھی. فوج یا فوجی قیادت بھی یہ چاہتی تھی کہ جو کنسنسس رپورٹ ہے ان کی ریکمنڈیشن ہو. میں اس سے پہلے پرائم منسٹر اعلان کر چکے تھے, ہدایت مجھے دے چکے تھے, میڈیا کے ذریعے وہ ہدایت پبلک ہو چکی تھی 3 دن پہلے. مجھے ہدایت یہ تھی کہ جو ریکمنڈیشنز اس کمیٹی کی ہیں ان کو منوان ان پہ عمل کیا جائے. اب میرا بطور وزیر داخلہ یہ کام نہیں ہے کہ میں جواب دوں کہ اس میں کون زیادہ ملوث تھا کون کم تھا, کس کی ذمہ داری تھی کسی کی نہیں تھی, کسی کو زیادہ سزا ہوئی کسی کو کم ہوئی. اور میں یہ بھی واضح کر دوں, اس پہ فوکس بڑے کم لوگوں کا, ہر کوئی سیاست کرتا ہے نا, بیان بازی کرتا ہے, جملہ بازی ہے, کہ یہ انکوائری رپورٹ تھی, ایک انکوائری کمیٹی تھی. جو قوائف و شواہد تھے انہی کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کرنا تھا اور انہوں نے فیصلہ کیا. اس پہ عمل آیا, اس پہ عمل ہوا, مکمل عمل ہوا. اور آج جو باقی 5 ہیں ان پہ بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. کچھ ہم نے خطوط لکھنے تھے وہ بھی ہو گیا ہے. یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے اور اس پہ بیان بازی میرے لیے حیران کن ہی نہیں پریشان کن ہے کہ اور ایشوز ہیں یار, ان پہ بیان بازی کریں. جو کچھ آپ چاہتے تھے وہ حکومت نے کر گزری. اوپن کمیشن, انڈیپینڈنٹ کمیشن انکوائری بنائی گئی جس میں 3 انٹیلیجنس ایجنسیز کے سینئر نمائندے موجود تھے, اور 7 مہینے کی تگ و دو کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا. سو لیٹ اٹ ریسٹ. کسی کو زیادہ سزا ہوئی کسی کو کم ہوئی, کسی کو سے ناانصافی ہوئی, انصاف ہوا, نہ تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اور نہ حکومت ذمہ دار ہے نہ کوئی اور ذمہ دار ہے. اس کی میرا خیال ہے کہ سارے بڑے سینئر لوگ تھے وہاں, ان کا ریکارڈ پبلک از وداؤٹ بلیمش, خواہ وہ سویلینز تھے خواہ وہ ملٹری سے تھے خواہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی سے تھے. اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. طرح طرح کی باتیں کی گئی اور ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس تمام وقت میں کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایک ماحول ایسے پیدا کیا گیا کہ فوج اور حکومت کوئی آمنے سامنے, ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. میں مشکور ہوں کہ آپ نے میرا نام لیا, اور لوگ بھی انوالو تھے. ملٹری لیڈرشپ سے ہماری انٹریکشن تھی, کوئی تلخی نہیں تھی, ایک دوسرے کوئی ناراضگی نہیں تھی. اور ایک میچور ڈیموکریٹک کنٹریز میں یہی ہونا چاہیے. بات چیت کا سلسلہ جاری رہا. میرا خیال ہے کہ دیر از سم تھنگ مسنگ ان دا سسٹم. اگر کوئی غلطی ہو جائے, غلط فہمی ہو جائے,
ब्लेटेंट किस्म का नुकसान भी हो जाए तो उसको मिल बैठ के हल न किया जाए, तो ये तलखी कहीं भी नहीं थी। और जैसे मैंने कहा कि अगर इख्तलाफ राय था, और इख्तलाफ राय होता है, इख्तलाफ राय सब्सटेंस में नहीं था, इख्तलाफ राय प्रोसीजरल था, और वो प्रोसीजरल कल दूर हो गया है। मैं रोज अव्वल से कहता रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये मैंने नहीं कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस में है कि पीएम ऑफिस इन मामलात में न नोटिफिकेशन उनके दायरे कार में है, न वो जारी करता है। वो एक पीएम ऑफिस का ऑर्डर था टू वेरियस मिनिस्ट्रीज के अमल दरामद के हवाले से ये इकदाम किए जाएं। हमने उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सफारशात की रोशनी में उन तमाम अहकामात और दूसरों पर भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करना था, और साथ ही एक प्रेस रिलीज कर देनी थी। वो नहीं हो सकी रुकावट की वजह से, आज कल हो गई है। सो लेट द इश्यू रेस्ट। यहां तो ऐसी बातें हुई कि यहां लड़ाई हो रही है, वहां लड़ाई हो रही है। मैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गया, एक लोकल मसला है, वहां कुछ मसाइल मुझे तो जाके इल्म हुए, मैं वैसे भी उस पर तबसरा न करता अगर वहां उनकी बहुत तशहीर ना हो चुकी होती। मैंने वहां एक स्टेटमेंट दी, जिनके बारे में स्टेटमेंट दी उनको पहुंच गई, मगर ऐसे तबसरे हुए कि मैंने इंटेलिजेंस और बड़े समझदार लोग, एक रिटायर्ड जनरल साहब हैं, और ये भी बड़ी बदकिस्मती है जहां एक तरफ बड़े अच्छे दोनों तरफ से सिविलियन भी हैं, मगर चंद मखसूस हजरात रिटायर्ड सर्विसमैन में ऐसे भी हैं जो तासर देते हैं कि वो मिलिट्री स्पोक्समैन है। उन्होंने तो बड़े अजीब कलमात कहे। अब कोई एक आम आदमी कह दे तो बंदे को समझ आती है या बंदा नजरअंदाज कर सकता है, मगर एक सीनियर अफसर जो जनरल भी रहा हो वो इस किस्म के कलमात कहे तो अफसोस होता है। तो इन सारे लोगों ने मिलकर एक जो कैफियत पैदा की, ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुझे POF जाने को क्यों रोकना था? मेरी रोजमर्रा के हिसाब से तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी से कई दफा बात होती है एट द सीनियर मोस्ट लेवल। इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुझे वहां जाने में उन्होंने क्या रुकावट डाला? अगर कोई ऐसा मसला तो वो मुझे बात कर सकते थे। जिनका हवाला दे के उनको भी मेरा पैगाम पहुंच गया, वो लोकल मसला था, मगर यहां तरह तरह की कहानियां बनाई गई और 2+2 को 5 बना, 6 बना दिया गया। तो मेरी आखिर में सिर्फ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आजकल जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो, तमाशा लगे। ये हमारे दुश्मनों का एजेंडा है। जितनी सिविल मिलिट्री हमांगी, हार्मनी और कोऑर्डिनेशन की आज जरूरत है, शायद पहले कभी नहीं थी, और वो है। इसमें रखना डालने से, इसमें शिगाफ डालने से, इसमें इसको गलत तरीके से पेश करने से ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं हो रही। दुनिया में ऐसा नहीं होता। और जैसे मैंने कहा है कि जिन्होंने इस पे क्रिकेट खेलनी है या हॉकी खेलनी है या सियासत खेलनी है, वो मेहरबानी से कोई और पिच तलाश करें। ये पिच नामुनासिब भी है, इररिलेवेंट भी है, और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि हम पाकिस्तान के मफाद से खेल रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से खेल रहे हैं, इंतहाई हिसास मामलात से खेल रहे हैं। कमेटी ने, ये जो कमेटी है जिसने इस हवाले से फैसला किया, उन्होंने फैसला हकायक और शवायद पे किया। किसी की ख्वाहिशात पे इस कमेटी ने फैसला तो नहीं करना था। अब किसी ने कोई ख्वाहिश रख रही हो तो वो जाने और उसका खुदा जाने। कमेटी ने हकायक की रोशनी में फैसला किया है, और हुकूमत ने जो रोज़े अव्वल से कहा था उस पर अमल किया है कि जो कमेटी की सिफारिशात होंगी उन पे उन पे अमल कर दिया जाएगा। सो उस पे अमल हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
وزیر داخلہ چودھری نثار پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان سے مختلف سوالات کیے گئے، چونکہ سب سے زیادہ سوالات تو اہم معاملے کے حوالے سے ہی تھے، ڈان لیکس۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آج میں آپ سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا، اور یہ بھی کہا کہ اتنے سوال کریں کہ آپ خود تھک جائیں تاکہ جواب کی کوئی گنجائش بھی نہ رہے۔ ڈان لیکس کی طرح آپ کے سوالوں کا سلسلہ بھی طول پکڑ گیا۔ یہ کہا کہ 15 منٹ آپ کو لگے سوال پوچھنے میں، 1 گھنٹہ تو اب جوابوں میں بھی لگ جائے گا، لیکن جب جواب دیا تو کہہ دیا کہ ڈان لیکس اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا۔ اس سے متعلق مزید بات بھی کریں گے، لیکن یہاں شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈان لیکس اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا۔